اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی کی نشانات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے عورتیں پیدا کیں تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو، اور تم میں باہمی محبت اور رحمت پیدا کی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہی ہے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید دلانے کو، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مرنے کے بعد۔ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو آواز دے کر زمین میں سے بلائے گا تو تم نکل آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس آیت میں فرمایا ہے کہ قیامت کے وقت جب اللہ تعالیٰ ہمیں آواز دے کر بلائیں گے تو ہم زمینوں میں سے نکل کر آ جائیں گے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے، سب اس کے زیر حکم ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی شان بلند ہے، اور وہ بہت زبردست حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لڑکی غلاموں کے تم مالک ہو، وہ اس مال کو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے تمہارے شریک ہے، اور کیا تم ان کو اپنے برابر کا مالک سمجھتے ہو؟ اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ عقل رکھنے والوں کے لیے یہ آیتیں، اللہ تعالیٰ کی آیتیں کھول کھول کر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ ظالم بے سوچ سمجھ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، تو جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ظالم لوگ رہتے ہیں وہ بنا سوچے سمجھے اپنی خواہش کی پیروی کرتے، اپنی خواہشوں کو فالو کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دیتے ہیں تو اس انسان کو کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو تم پوری یکسوئی کے ساتھ دین خدا کے راستے پر چلے چلو، اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیا رکھو۔ خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہو کر اور اس سے ڈرتے رہو، نماز کی پابندی کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان میں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور مختلف فرقے ہو گئے، ہر فرقہ اس سے خوش ہے جو ان کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیے اور فرقے بنا لیے آج کل، تو ہر فرقہ والا اپنے آپ سے خوش ہے جو ان کے پاس ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی طرف رجوع ہو کر پھر جب اللہ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے رب سے شرک کرنے لگتا ہے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے اس کی ناشکری کریں تو خیر فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو جلد معلوم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس کوئی سند نازل کی ہے
جو ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال کے سبب ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور جن کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو تم اپنے رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرتے رہا کرو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی خوشی کی تلاش میں ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو تو اللہ کے نزدیک اس میں اضافہ نہیں ہوتا، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو تو یہی لوگ اپنی دولت کو دو چند سے چند کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو زندہ کر دے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور بالاتر ہے ان کے شرک کرنے سے، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بالاتر ہیں ان لوگوں کے شرک کرنے سے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔